السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پڑھیں درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب الاعلی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، الا خبردار، ہوشیار، ان اولیاء اللہ، یقیناً اللہ کے ولیوں کو، لا خوف علیہم، انہیں کوئی ڈر نہیں، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ حشر کے دن معلوم ہوا اللہ کے نیک بندوں کو حشر کے دن جب لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے، وہ لوگ بے خوف و خطر ہوں گے، انہیں کوئی غم نہ ہوگا۔ آئیے اس آیت کی تشریح سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے سماعت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من عبادی اناسا ما بانبیاء ولا شہداء، بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو انبیاء شہداء تو نہیں ہیں، لیکن یغتبط الانبیاء والشہداء، لیکن انبیاء اور شہداء ان کے مرتبے پر رشک کریں گے۔ قالوا تخبرنا منهم، تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں ہمیں بتائیں، وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم تخابوا الی اللہ غیر رحام بینہم واموال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ ہوں گے جو بغیر کسی قرابت داری اور دنیاوی تعلقات کے اللہ کی رحمت سے لوگوں میں محبوب ہو گئے۔ یتعالونها فواللہ ان وجوہہم لنور، اللہ کے رسول فرماتے ہیں پس خدا کی قسم ان کے چہرے منور ہوں گے اور انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، نہ انہیں کوئی غم ہوگا۔ جب لوگ خوف و ہراس میں مبتلا ہوں گے، اس کے بعد اللہ کے رسول نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ اولیاء اللہ کی شان میں قرآن کریم کی متعدد آیات موجود ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ حضرت خضر السلام کے بارے میں اختلاف ہے، نبی ہیں یا ولی، مگر زیادہ صحیح قول، راجح قول، اکثر مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ آپ ولی ہیں۔ خضر آپ کا نام نہیں بلکہ خضر آپ کا لقب ہے۔ خضر کا معنی ہوتا ہے ہریالی، سرسبز و شادابی۔ آپ کا لقب اس لیے پڑا کہ آپ جس خشک زمین سے گزر جاتے ہیں وہاں ہریالی پیدا ہو جاتی، جہاں قدم رکھ دیتے ہیں وہ جگہ ہری بھری ہو جاتی، اس لیے آپ کا نام خضر پڑا۔ حالانکہ آپ کا نام بعض کتابوں میں احمد اور بعض کتابوں میں بلیابین یا ملکان آیا ہے۔ بہرحال بعض مفسرین نے لکھا کہ آپ زندہ ہیں اور اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کرتے ہیں، اور جو ذمہ داری ہے خضر اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو ذمہ داری عطا فرماتے ہیں، اور اللہ کے بندے آپ سے آج بھی اکتساب فیض حاصل کرتے ہیں، اکتساب فیض کرتے ہیں۔ اور ذمہ داری جو سونپی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضر اسلام کو، آپ کو اس کی روشنی اس واقعے سے ملے گی۔ ابھی میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیسی ذمہ داری سونپی ہے، کس طریقے سے آپ ذمہ داری ادا کرتے ہیں۔ بہرحال آپ اس واقعے سے پہلے، سب سے پہلے آپ یہ سماعت کر لیں کہ یہ واقعہ رونما کیسے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن اپنی قوم کے درمیان واعظ فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ واعظ و نصیحت کے بعد ایک آپ کا امتی آپ کی واعظ و نصیحت سے مرعوب ہو کر، متاثر ہو کر کہتا ہے کہ آپ نے علم کے جو دریا بکھیرے ہیں، آپ سے بڑا بھی کوئی عالم ہے؟ اس زمین پر سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو آپ نے کہا میں۔ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو علم کی نسبت جب اپنی طرف کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہ آئی کہ علم کی نسبت موسیٰ نے اپنی طرف
کہ اللہ کی بات پسند نہیں ہونا تو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم کی نسبت اللہ کی طرف تفویض کرنی چاہیے تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تم میرے خاص بندے سے اگر ملاقات کرنا چاہتے ہو، میرے مقرب بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو، اے موسیٰ میں نے ہر علم والے پر علم والا بنایا ہے، اگر تم میرے اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہو تو وہ بندہ مجموع البحرین میں ہے. جب اللہ کے نبی نے اس بندے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سنا، اللہ کے کلام کو سنا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ وہ تیرا کون محبوب بندہ ہے جس کا تذکرہ تو فرما رہا ہے، واقعی وہ تیرا بہت محبوب بندہ ہے، میں اس سے ضرور ملاقات کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کا پتہ مجموع البحرین جہاں سمندر کے دو دہانے اکٹھا ہوتے ہیں. بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم یوشع بن نون کو ساتھ میں لیا اور کچھ مچھلی زادیرہ سفر میں کھانے پینے کی چیزیں مچھلی کو بھونی ایک تھیلی میں رکھا اور سفر شروع فرما دیا. آپ اندازہ فرمائیں، دیکھو نبی کی زندگی کا ہر قول و فعل امت کی تعلیم کے لیے ہوتا ہے. ایک نبی ایک ولی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، ایک نبی ایک ولی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، افضل مفضول سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اعلیٰ ادنیٰ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا اللہ کے ولی حضرت خضر السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آتے، حالانکہ ملاقات کے لیے آتے تو زیادہ یہ قریب قیاس زیادہ تھا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر اسلام سے کی طرح ملاقات کے لیے کیوں بھیجا؟ ولی کا عمل سنت نہیں بنتا. اگر خضر اسلام آتے ملاقات کے لیے تو سنت نہ بنتا بلکہ جائز ثابت ہوتا. اللہ نے رسول کو کیوں بھیجا؟ اس لیے کہ رسول کی زندگی کا ہر قول و فعل امت کے لیے سنت ثابت ہوتا ہے. رسول کی زندگی کا قول و فعل عمل امت کے لیے شریعت بنتا ہے، شریعت ٹھہرایا جاتا ہے. رسول کو بھیجا تاکہ عمل رسول سے ولی کی زیارت کے لیے سفر کرنا سنت ثابت ہو جائے، سنت ثابت ہو جائے. برادر ملت اسلامیہ، اس لیے کہ نبی کی زندگی کا ہر قول و فعل امت کے لیے تعلیم ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ ولی کی بارگاہ میں زیارت کے لیے جانا اکتساب فیض حاصل کرنے کے لیے یہ کوئی نیا طریقہ نہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع فرما دیا اور ایک جگہ تھکتے ہیں، دونوں لوگ آرام کرتے ہیں پتھر کے چٹان کے نیچے. اس کے بعد پھر سفر شروع فرما دیتے ہیں. جب دوپہر کا وقت آتا ہے آپ نے اپنے خادم یوشع بن نون کو سے پوچھا لاؤ بھوک لگی کھانا کھایا جائے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام جس جگہ رات گزارے تھے وہاں موسیٰ علیہ السلام محو خواب تھے. یوشع بن نون آپ کے خادم وہ بیدار تھے، جاگ رہے تھے. تو انہوں نے کیا دیکھا؟ مچھلی جو بھون کر رکھے تھے وہ تھیلے میں تڑپی اور چھلانگ لگا کر دریا میں چلی گئی. مگر عجیب صورت تھی، جہاں سے مچھلی گزرتی وہاں سرنگ بنتا چلا جاتا. حضرت اسلام نے عجیب منظر دیکھا تو سوچا کہ بیدار کروں، لیکن اللہ کے نبی ہیں، بیدار کیسے کروں؟ جب بیدار ہو جائیں گے تو میں ان کو بتا دوں گا، اس لیے کہ جگانا بے ادبی ہے، اللہ کے نبی ہیں. بہرحال اللہ کے نبی جب بیدار ہوتے ہیں حضرت یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے یہ واقعہ بتانا بھول جاتے ہیں. سفر شروع کر دیتے ہیں. جب کچھ منزلیں طے کر لیتے ہیں، بھوک لگتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کھانا طلب کیا. یوشع بن نون نے فرمایا حضور مجھ سے سخت غلطی ہو گئی، جہاں ہم نے رات گزاری تھی وہاں ہم نے دیکھا مچھلی تڑپی اور چھلانگ لگائی گئی، تھیلے سے نکل گئی، دریا میں وہ چھلانگ لگا گئی. مگر عجیب صورت تھی، جہاں سے گزرتی وہاں سرنگ بنتا چلا جاتا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی تو ہماری آخری منزل ہے. اللہ کے ولی کی یہی پہچان ہے کہ وہ جہاں ہوتے ہیں مردہ چیزیں زندہ ہو جاتی ہیں. بہرحال واپس حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا فوجدہ عبدا من عبادنا، اس نے ہمارے بندے کو پا لیا جسے ہم نے رحمت اور علم لدنی سے نوازا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر السلام کے پاس آتے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں السلام علیکم. تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں وعلیکم السلام یا موسیٰ. موسیٰ علیہ السلام کا نام اور آپ کی ماں کا نام، آپ کے والد کے نام کے ساتھ آپ جواب دیتے ہیں جب، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے تمہیں میری نام کا کیسے پتہ؟ تو حضرت خضر السلام نے کہا مجھے اسی نے بتایا آپ کا نام جس نے آپ کو میرا پتہ بتایا ہے. بہرحال موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ ہم دیکھیں جو اللہ کریم نے آپ کو ذمہ داریاں سونپی ہیں آپ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں. حضرت خضر السلام نے فرمایا
آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام سے خضر السلام کہتے ہیں اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو چلیے کوئی بات نہیں، لیکن یاد رہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب شریعت بنایا ہے، اللہ کے آپ رسول ہیں، آپ میرے کام کو آپ میرے کاموں کو دیکھ کر میں کہتا ہوں صبر نہیں کر پائیں گے، لیکن بہرحال چلیں آپ میرے کاموں کو دیکھیں، میرے کسی کام پر اعتراض نہ کریں، میں اس کی تشریح خود کر دوں گا، اس کے پس پشت جو راز ہے میں بات بتا دوں گا، لیکن میرے کسی کام پر اعتراض نہ کریں۔ بہرحال یہ اتفاق ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے میں صبر کروں گا، انشاءاللہ میں اعتراض نہیں کروں گا۔ سفر شروع فرما دیتے ہیں، چلتے ہیں اور کیا ایک دریا کے کنارے پہنچتے ہیں۔ دریا پار کرنا ہے۔ آپ ملاح کو خضر السلام ملاح کو پکارتے ہیں، ملاح آپ آتا ہے، آپ کو بیٹھاتا ہے۔ ملاح نے سارے سواریوں سے کرایہ لیا، لیکن آپ لوگوں سے کرایہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان ہستیوں کے مقدس نورانی چہروں کو جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے حضور آپ کا وجود مسعود ہمارے لیے برکت کا سرور ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، بس آپ کی رضا چاہیے، آپ ہمارے لیے برکت کی دعا کر دیں۔ بہرحال ان لوگوں سے کرایہ نہیں لیتا ہے، ملاحوں نے کرایہ نہ لیا اور عزت کے ساتھ احترام کے ساتھ بٹھایا، بہت ہی احترام کیا۔ جب کشتی دریا کے درمیان پہنچی، خضر السلام اٹھے اور اپنی کمر سے کلہاڑا نکالا اور کشتی سے ایک تختہ کاٹ کے نکال دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، فوراً پکار اٹھتے ہیں اے خضر تم نے یہ اچھا نہ کیا، تو نے یہ کیا کیا؟ ملاحوں نے ہمارے احترام کیا، ہمارا اکرام کیا، ہماری قدر کی، ہم سے پیسے بھی وصول نہیں کیے، کرایہ بھی نہ لیا، اور تم نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا، تم نے ان کی کشتی سے تختہ نکال دیا۔ خضر السلام نے کہا میں نے نہ کہا تھا آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ کے کام پر اعتراض نہیں کروں گا۔ اب کشتی سے اترتے ہیں، اب ایک گاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ گاؤں سے باہر ایک میدان ہے، چند بچے کھیل رہے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا، اس کو قتل کر دیا۔ قتل ایک بے گناہ بچے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے برداشت کر سکتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پکارتے خضر تو نے یہ کیا کیا؟ ایک بے گناہ بچے کا بغیر کسی جرم کی تو نے قتل کر دیا۔ خضر السلام نے کہا میں نے کہا تھا آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر پائیں گے۔ بہرحال خضر علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کہتے اچھا ٹھیک ہے، اس کے بعد اعتراض نہیں کروں گا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہیں، گاؤں والوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے مہمان ہیں اور دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، مسافر ہیں اور ہمیں بھوک لگی ہے، کھانے کا کچھ انتظام کر دو۔ گاؤں والوں نے کہا تمہارے جیسے بہت سے مہمان آتے ہیں، چلو راستہ ناپو۔ گاؤں والوں نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا۔ آپ گاؤں سے نکلنے لگے آپ لوگ، تو حضرت خضر السلام نے دیکھا کہ ایک دیوار ہے جو گرنے کے قریب ہے۔ خضر السلام نے اس کو ہاتھ لگایا، گرنے کے قریب تھی، دیوار گرنے ہی والی تھی۔ خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا کر اس کو سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، میں اعتراض تو نہیں کرتا، لیکن اگر ہم چاہتے تو ان کی اجرت لے سکتے تھے، کم سے کم ان اجرت کے پیسوں سے کھانے پینے کا انتظام کر لیتے۔ خضر السلام نے کہا ذا فراق بینی و بینک، یہ ہمارے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، آپ میرے کاموں کو دیکھ کر صبر نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں کر بھی کیا سکتا ہوں۔ بہرحال جدائی کے وقت حضرت خضر السلام نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ جن کاموں کے ظاہر پر آپ نے اعتراض کیا ان کو واضح کر دو، اس کے پیچھے راز کیا تھا۔ ان ملاحوں نے ہمیں کشتی میں بٹھایا، ہمارا احترام کیا، ہم سے کرایہ بھی نہیں لیا، ہم نے ان کی کشتی کو عیبدار اس لیے کر دیا، اس لیے کہ دریا کے دوسرے کنارے پر ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، جو بھی کشتی اچھی ہوتی، مسلم ہوتی، باسلامت ہوتی کشتی، وہ ظالم بادشاہ اس کو چھین لیتا۔ ہم ان کی کشتی پر بیٹھے، وہ غریب مزدور تھے، اسی سے ان کی زندگی کا گزر بسر ہوتا تھا، ہم نے ان کی کشتی کو عیبدار کر دیا تاکہ ظالم کے چنگل سے ان کی کشتی بچ جائے، وہ ظالم لوگ ان کی کشتی نہ چھین پائیں، نہ چھینیں۔ اور وہ جو بچہ جس کو ہم نے قتل کیا، خضر السلام فرمایا مجھے پتہ ہے ایک معصوم بچے کا قتل بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اس بچے کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا تھا اور اس کے ماں باپ بہت نیک اور پرہیزگار تھے، اور ہم نے اس بچے کو قتل کر دیا
اس لیے قتل کر دیا کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ جب بڑا ہوتا اس کے گناہوں کی وجہ سے، بدکاری کی وجہ سے، اس کی کفر کی وجہ سے کہ اس کے ماں باپ کا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، اس لیے ہم نے اس کو قتل کر دیا اس کے ماں باپ کی ایمان کی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کے ماں باپ کی ایمان سلامت رہے۔ اور ہم نے دعا کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بچہ عطا فرمایا۔ روایتوں میں ہے اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا فرمائی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اس کے بعد عتیق اسلام نے فرمایا، اور وہ جو گاؤں والوں نے ہماری مہمان نوازی کا انکار کیا اور ہم نے ان کی گرتی ہوئی دیوار سیدھی کر دی، وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے مالک تو یتیم بچے تھے، وہ یتیم بچے اور اس دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، اور دیوار اور ان یتیم بچوں کا باپ بہت نیک تھا اور پرہیزگار تھا، اپنے بچوں کے لیے خزانہ دفن کر کے مارا تھا۔ آج اگر دیوار گر جاتی گاؤں والے لوٹ لے جاتے، یا بچے پاتے اس کا صحیح استعمال نہ کر پاتے، تو میں نے اس دیوار کو اس لیے سیدھا کر دیا تاکہ وہ مال اور گاؤں والوں کے پاس نہ جائے، گاؤں والے اس کو لوٹ نہ لیں، ناجائز استعمال نہ ہو اس کا، اور جب یہ بچے بڑے ہوں گے تو ہم اس بچے کو بتا دیں گے تمہارے باپ نے تمہاری دیوار کے نیچے تم لوگوں کے لیے خزانہ دفن کیا ہوا ہے۔ بہرحال برادر ملت اسلامیہ، ان حاضرین کرام، قرآن کریم نے نہایت مفصل طریقے سے یہ جو واقعہ بیان فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ما فعلت عن امری، یہاں تو یہ سب جو میں کام کرتا ہوں، خضر علیہ السلام نے فرمایا یہ سب جو بھی میں کام کرتا ہوں یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے پر مجھے مامور فرمایا ہے، یہ میری ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے دی ہے جو میں ادا کرتا ہوں۔ خضر علیہ السلام فرمایا ما فعلت عن امری، یہ میں اپنی طرف سے اپنی مرضی سے نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرا ان کاموں کے کرنے پر تقرر ہے۔ حاضرین کرام، اس واقعے سے قرآن کریم نے نہایت مفصل طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ شان اولیاء اللہ کیا ہے۔ شان اولیاء اللہ پر بے پناہ دلائل واضح ہو رہے ہیں۔ چند باتیں اس واقعے سے جو بالکل واضح ہو رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کرنا سب سے پہلی بات، اولیاء اکرام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے سفر کرنا اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ دوسری یہ کہ ان سے روحانی و باطنی فیض حاصل کرنا۔ اولیاء کرام کی بارگاہ میں اگر سفر کریں تو ارادہ کیا ہونا چاہیے، نیت کیا ہونی چاہیے، وہی نیت جو موسیٰ علیہ السلام لے کے چلے تھے کہ ان سے روحانی اور باطنی فیض حاصل کرنا۔ اور اولیاء اللہ کے بارگاہ میں مردہ مچھلی زندہ ہو جاتی ہے، اولیاء کرام کی بارگاہ میں مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردوں کو زندگی ملتی ہے، جیسے کہ خضر اسلام کی بارگاہ مردہ مچھلی زندہ ہو گئی، قرآن کی آیت سے پتہ چلا۔ پھر وہ مچھلی کا پانی پر تصرف ایسا ہوا کہ مچھلی جہاں سے گزرتی راستہ بنتا چلا گیا، اور اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے خاص علم عطا ہوتا ہے۔ ان آیتوں سے یہ بھی پتہ چلے اس واقعے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اولیاء کرام کو ایک خاص علم عطا ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظم، جیسے ظاہری نظام دنیا کا ہے اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک باطن نظام بھی بنا کے رکھا ہے جسے اللہ کے اولیاء چلاتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے چلاتے ہیں۔ اور اولیاء اللہ کا پانی پر پورا تصرف ہوتا ہے کہ حضرت اسلام نے کشتی سے تختے کو اکھاڑا تو ضرور، لکڑی کو نکالا تو ضرور، لیکن پانی کا قطرہ کشتی میں سوار نہ ہوا، داخل نہ ہوا۔ یہ بھی شان اولیاء اللہ کہہ لیجئے یا موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہہ لیجئے۔ اور آتے کو خضر علیہ السلام جب کشتی کو تختے کو نکالا تو یاد رہے اولیاء کرام کی نگاہ سمندر کے دونوں کناروں پر ہوتی ہے، دنیا اور آخرت ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے، اور اولیاء کرام پیشانی کو دیکھ کر تقدیر کا مطالعہ کر لیتے، اس کی پیشانی میں کیا لکھا ہے، اس کی تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ اولیاء کرام کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ ہوتا ہے، اولیاء کرام تقدیروں کو بدل دیتے ہیں، اولیاء کرام لوگوں کے حالات سے واقف ہوتے ہیں، اولیاء کرام زمین کی نیچی دفن کی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لیتے ہیں، اولیاء کرام گرتی ہوئی چیز کو سنبھال دیتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا اللہ کے ولیوں کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اور ہر چیز کے صرف ظاہر ہی پر اعتراض نظر نہیں رکھنی چاہیے، اس کے علاوہ بھی بے شمار راز ہیں جو بے شمار راز ہیں، بے شمار موتی نکلتے ہیں، لیکن میں اپنی انہی باتوں پر اپنی موضوع کا اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں نے کہنے سننے میں کوئی غلطی کی ہے تو میں توبہ کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو معاف فرمائے، کہنے میں اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، اور
جو صحیح بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک بندوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم برادر ملت اسلامی۔ اس کے بعد بہت ہی پیاری ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں کہ اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضری کی آداب کیا ہوتے ہیں اور کس طریقے کیا نیت لے کر جایا جائے۔ حضور غوث پاک کا واقعہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس کا میری ویڈیو میں بنے رہنے کے لیے اور آنے والی ویڈیو سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔